یو ول بیئر ود مائی بیڈ تھروٹ. میری کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں ویسے کو بخار چل رہا ہے اور آواز بھی تھوڑی سی. بہرحال پھر بھی اس تاریخی دن کے حوالے سے چند باتیں کرنا جیسے حکم ہوا ہے کہ میں ایک ایسی ٹیریٹری سے, ایک ایسے علاقے سے آتا ہوں جس کے لیے یورپین یونین نے کچھ برس پہلے رائٹلی یہ کہا تھا کہ کشمیر از دا لارجسٹ پریزن آن ارتھ, اور یہ کہا تھا کہ کشمیر از دا موسٹ بیوٹیفل پریزن آن ارتھ. یہاں پہ پریزنرز کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے, جو لوگ جیلوں میں ہیں قیدیوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو سول آبادی ہیں ان کو بھی قیدی بنایا گیا ہے. آپ قیدیوں کے لیے جو رولز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, وہاں جو سول پاپولیشن ہے, سول سوسائٹی ہے, اس کے لیے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کی جاتی ہے. یو کی ناٹ ہیو میٹنگس لائک دس ان کشمیر اینی ویئر. میرے بھائی اور ہمارے عظیم ایکٹیوسٹ یہاں بیٹھے ہیں, انگد سنگھ خالسہ صاحب, وہ کتنے جتن کرتے ہیں کہ ہم 10-20 لوگوں کی بھی کوئی میٹنگ وہاں پہ نہیں کر پاتے. وہاں پہ ہمارے سوچنے پہ پہرے ہیں, ہمارے بولنے پہ قدغنے ہیں, ہمارا کوئی پریس نوٹ نہیں شائع ہوتا ہے. تو گویا کل ملا کے ایک ٹوٹلی ایک وی آر لیونگ ان اے ملٹری اسٹیٹ, ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ چل رہی ہے. اور خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد جو حال ہمارے حقوق کا بنایا ہوا ہے, اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آج بھی وہ لوگ جو 3 بار وہاں کی چیف منسٹر رہ چکے ہیں, جو ہمیں یہ کہیں ان کے اگرچہ ان کو کشمیریوں نے کبھی تسلیم تک نہیں کیا, ان کو یہ کہا جاتا کہ یو آر ریپرزینٹنگ نیو دہلی ان کشمیر, یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ کشمیریز ان نیو دہلی. لیکن ان کو بھی آج جو ہے وہ بھی گھروں میں بند ہیں, وہ بھی کوئی سبھا نہیں کر پاتے ہیں, وہ بھی کوئی جلسہ نہیں کر پاتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ گھروں میں وہ نظر بند کیے جا رہے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں دل خالصہ کا کہ جنہوں نے یہاں پہ کشمیر کی بہت تصویریں دیواروں پہ چسپاں کر رکھی ہیں, جو ہمارے ریزسٹنس کے سمبل ہیں. یہاں ہمارے جرنلسٹ کی تصویریں میں دیکھ رہا تھا. اس سے بڑی مجھے بتائیے ڈکٹیٹرشپ کیا ہوگی کہ ہمارے جرنلسٹ کو پولیٹیزر ایوارڈ لینے کے لیے بھی جو ہے وہاں سے اپنے ایئرپورٹ سے اٹھا کے واپس کیا جاتا ہے. تو کل ملا کے یہ ہے کشمیر جو ہے اس کی ایک ورسٹ سچویشن سے گزر رہا ہے, اور ہر دن کے ساتھ اس کی صورتحال جو ہے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, اور اس پر جو ہے میڈیا کا بھی ایک بلیک آؤٹ ہے, سینسرشپ ہے, یہ ساری چیزیں باہر نہیں آ رہی ہیں. تو ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کنور پال سنگھ صاحب سے بھی, اور ہمارے یہاں پہ جو سکھ ساتھی ہیں, جو نوجوان ہیں, اسی پنجاب کے بارے میں یہ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں اس منچ سے. آج پورا ساؤتھ ایشیا ایک بار پھر پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پنجاب سے ہی کیونکہ تحریکیں اٹھتی ہیں, اور اسی پنجاب کے لیے حضرت گرو نانک کے بارے میں ہمارے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے, ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. ست سری اکال. تو لہٰذا آج پھر بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اسی پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہے. اور آج ہمارا جو ہمارے کہیں کاریکرم یہاں پہ ہوئے امرتسر میں, اور اس کو میں لینڈ آف ریزسٹنس کہتا ہوں, اور سکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ظالم کون ہے اور یہ مظلوم کون ہے. ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہے چاہے وہ مغل ہی کیوں نہ ہوں, اور ہمیشہ مظلوم کے حق میں کھڑے رہے چاہے وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو. لہٰذا اس وقت جتنی بھی انسانیت پورے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں پس رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا 10 دسمبر کو ایک علامتی طور پر, ایک سمبولک طور پہ, روٹین طور پر ایک پروگرام کرنا یہ کافی نہیں ہے جناب. اور ہمیں جو ہے ایک ایسی اپریسڈ نیشنز کا, اپریسڈ کمیونٹیز کا, ایسے اسٹرگلنگ کمیونٹیز کا ایک وسیع تر الائنس بنا کے, ایک اتحاد بنا کر اس موومنٹ کو آگے لے جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈائسفورا ہے, چاہے کشمیر کا ہو, چاہے سکھ ڈائسفورا ہو, ان سے روابط کر کے, کیونکہ آج کل جو گورنمنٹ آئی ہے اس وقت وہ دیکھ لیجئے آپ, اس کی جو دنیا کے جو مشہور انسٹیٹیوٹ ہے کہیں جینوسائیڈ واچ کی آپ دیکھ لیجئے کیا پیشن گوئی ہے, کہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کا جینوسائیڈ, چاہے وہ ہوتو اور تتسی کا, چاہے برما کا ہو, چاہے کہیں بھی, ایون ہٹلر کا جو جینوسائیڈ ہے جرمنی کا, بتاتے ہیں کہ اگر اس کی ایک وہ بنائے جائیں 10 پوائنٹس بنائے جائیں تو انڈیا جو ہے 8 کراس کر چکا ہے, یعنی مسلمز آر آن دا ورج آف جینوسائیڈ یہ کہا گیا. اس کے بعد سکھوں کا نمبر ہے. اور اس وقت جو کشمیر میں 5 اگست 2019 کو ہوا وہ پورے میں کہوں تو سب کنٹیننٹ میں دہرایا جا رہا ہے.
تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ریزسٹنس کی وائسز کو اکٹھا کیا جائے، ایک الائنس بنایا جائے، تبھی جا کر ہم اس لڑائی کو بہتر طور پر لڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا حال ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ کون سے اتیاچار ہو رہے ہیں ہمارے وہاں پہ، تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ 4 لوگ اکٹھے ہو کر کوئی ایسا کام کر پائیں۔ تو میں کیونکہ صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک بہت شکر گزار ہوں، اور آج بھی وہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں اس آپریشن میں، اس سپریشن میں، اس ڈکٹیٹرشپ میں، اس ملٹری رول میں بھی ان کے آگے وہی عزم ہے، وہی ارادہ ہے، وہ آج بھی وہی شعر گنگناتے ہیں کہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، وہی اسی جذبے کے ساتھ، وہ جذبہ کیا ہے؟ جو رائٹس کے جو حقوق ہمارے پرومس کیے گئے تھے وہ دے دو۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ لہٰذا آج بھی جو ہے وہ اسی رائٹ کا وہی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے، وہی جو ہے ہمارے حقوق جو کشمیر ہیز نیور بین دا پارٹ آف انڈیا، لیکن آج کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، جو بولے سو نہال۔ شکریہ۔